علم ہو، معرفت ہو، محبت ہو، مودت۔ گھرانے تطہیر کے آج کے یوم عید الصغیر کے مطابق میں سب سے پہلے جتنے حاضرین مجلس یہاں تشریف فرما ہیں اور بانی ادارہ حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب اور ان کے باقی جتنے رفقا ہیں، سب کی خدمت میں آج کی گھرانہ محمد و آل محمد کی عید صغیر کے پیش نظر ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا آل محمد کے گھرانے کی ان حقیقی مسرتوں کے پیش نظر جو بے اولاد ہیں، وہ بچے، وہ بیٹے، آرام سے بیٹھو ورنہ اٹھا دوں میں کہاں سے۔ میں دعا گو کہ خلاق عالم آج کی حقیقی مسرتوں کے پیش نظر جو بے اولاد ہیں، خدا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، خدا انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ جو تندرست ہیں، رحمت للعالمین کے گھرانے کی اس عید سعید کے پیش نظر خدا ان کی تندرستی کو دور فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، قوم تشیع کو ہر مقام پر خدا کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور اسی گھرانے کے صدقے میں ہمارے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کے والدین، مرحومین، مقبولین اور دیگر اس گھرانے کے اور آپ کے اپنے اپنے گھرانوں کے جو افراد اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے اور وارث امن اور امام زمان علیہ السلام کا ظہور عطا کرے اور یہ پاکستان ظہور القائم علیہ السلام تک اسی طرح قائم و دائم رہے۔ بابا بلند صلوات۔ دیکھیے، اگر کوئی عزیز، کوئی سامع جو تقریر بعد میں سماعت فرماتا ہے یا اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ آپ نے آج کے یوم کو، آج کے دن کو عید سعید کیوں کہا، اگر یہ ذہن میں سوال آ جائے کہ آج کے یوم مبارکہ کو آپ نے عید سعید کیوں کہا ہے، جبکہ نہ یہ یوم عید الفطر کا ہے، نہ یہ یوم عید الاضحیٰ کا ہے اور نہ یہ یوم کوئی حج الاکبر کا دن ہے، تو پھر آپ نے اس کے باوجود اسے عید سعید کیوں کہا؟ تو حضور گزارش یہ ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت تمام مسلمانوں نے عالم سوا چند ایک کے وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ جس رات میں، جس لیلۃ القدر میں، جس مبارک رات میں ثابت قرآن نازل ہوا ہے، اس رات کو بطور عبادت منانا ہمارے لیے سب سے بڑی عید سعید ہے۔ اگر یہ سوال کسی سامنے کے ذہن میں آ جائے کہ آپ نے اس یکم رجب کو عید سعید کے نام سے کیوں یاد کیا ہے یا کیوں کہا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ جس رات میں ثابت قرآن نازل ہوا، میں پھر عرض کرتا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی وہ لیلۃ القدر جس میں ثابت قرآن نازل ہوا ہے، جب اس رات کو بطور عید سعید منانا سراسر عبادت ہے، تو پھر وہ ایام مبارکہ سال کے جن میں ایک ناطق قرآن کا ظہور ہوا ہے۔ دیکھیے، سبھی باتیں ہی بولنے نہیں ہوتی، لیکن نعرہ لگانے سے تو منع نہیں کرتی نا۔
جو متفق علیہ ہے، یعنی کتب عامہ میں بھی اور کتب خاصہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اب رسول پاک نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں برابر کی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ تو پھر جب اہل بیت وہ رسول نے قرآن کا قریب قرار دیا ہے، یعنی الگ نہیں رکھا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس طرح قرآن کے نزول والی رات کو عید کے طور پر منانا عبادت ہے، اسی طرح ہر وہ یوم جس یوم میں ان جماعت مطہرہ میں سے کسی ایک کا ظہور ہوا ہے، اس یوم کو بطور عید سعید منانا کل بھی معراج عبادت تھی اور آج بھی معراج عبادت ہے۔ دیکھیے نا عزیزان محترم، بزرگان ملت، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ 17 ربیع الاول یعنی ایک عام الفیل 17 ربیع الاول بروز جمعہ مبارک رسول پاک کا عالم بقا سے اس عالم فنا میں ظہور ہوا ہے۔ یعنی ایک عام الفیل 17 ربیع الاول ہمارے نزدیک، ہمارے باقی بھائیوں کے نزدیک 12 ربیع الاول رسول پاک عالم انوار سے اس عالم اظہار میں جلوہ فکن ہوئے، یعنی عالم بقا سے عالم فنا میں رسول پاک کا ورود مسعود ہوا۔ تو تمام مسلمان جب ایک کو چھوڑ کر اس دن کو عید سعید مناتے ہیں۔ میں چند ایک اس لیے کہہ رہا ہوں وہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ جب رسول کے یوم ظہور پر اس یوم کو یوم عید منانا عبادت ہے، تو پھر رسول یہی تو فرما رہے ہیں کہ علی منی وانا منہ، یا رسول یہی تو بتلا رہے ہیں فاطمہ تو بتا تو منی، یا رسول یہی تو اعلان کر رہے ہیں الحسن والحسین منی وانا منہما۔ اور آگے بڑھیں گے تو رسول کا یہ اعلان بھی ہمارے سامنے ہے، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ تو جب پہلے محمد کے یوم ظہور کو عید منانا عبادت ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو بھی جزء نور محمد ہے اس کی روز آمد کو عید سعید کہنا یہ سراسر عبادت ہے۔ ایک کتاب ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی، بہت بڑی کتاب ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ کتاب یہاں موجود ہو، اور اس کتاب کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے فرائض الصمتین، اور دوسری کتاب ہے جناب المودہ۔ میں دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر رسول کا یہ فرمان آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ ارشاد ہے، میں نے شیعہ کتاب کا ابھی حوالہ نہیں کیا، ویسے بحار و نمار میں بھی باقی کتابوں میں بھی یہ حدیث رسول درود پڑھیے گا۔ سلام حضور خیریت مزاج میں خیر، درود پڑھیے گا۔ سلام جناب سلمان محمدی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جس نبی کا بھی سوا حضرت عیسیٰ ہے ان کا عروج ہے، وصال نہیں ہے۔ جس نبی کا بھی وصال ہوا ہے اس نبی نے اپنے وصال سے پہلے اپنے مسیح کا اعلان کیا ہے کہ میرے بعد یہ میرا مسیح ہوگا۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ میرے بلائے جانے کا وقت قریب ہو چکا ہے، تو حضور یہ فرمائیے کہ کیا آپ بھی اپنے کسی مسیح کا اعلان فرما رہے ہیں جس طرح باقی انبیاء نے اعلان کیا ہے؟ تو اب میں نے دو کتابوں کے حوالے دیے ہیں اہل تسنن کے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، ان خلفائی و اوصیائی
وہ حجج اللہ علی الخلق باقی اسنا اشارہ، ہاں میرے بعد خلفاء اللہ حجج اللہ یعنی اللہ کو اللہ منوانے والے میرے پسین 12 ہیں۔ یہ چونکہ ہماری علمی درسگاہ ہے، یہاں پر ہمیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ ہم چند الفاظ کا سہارا لے کر عوام تک مومنین تک آواز پہنچا سکے، تو اس لیے حوالہ جات محرم کے تقریروں کے دوران بھی اور اب بھی میں نے دینا ضروری سمجھا ہے کہ رسول نے فرمایا سلمان ایک آدھ نہیں بلکہ میں اپنے بعد 12 خلفائے الہیہ حجج اللہ اپنے اوصیاء چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سلمان پھر عرض کرتے ہیں کہ مولا باقی نبی تو اپنے وسیع جس کو وسیع بنا کر گئے تھے انہوں نے اپنی امت کے سامنے نام لے کر کہا کہ یہ میرا وسیع ہے۔ تو کیا آپ بھی جن کو اوصیاء بنا کر جا رہے ہیں ان کا نام لینا گوارا فرمائیں گے؟ تو اب یہاں یہ درج ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں سلمان سن لو اور نہ سننے والوں کو سنا دو کہ اولہم علی ابن ابی طالب، میرے ان 12 اوصیاء میں سے جو میرا پہلا وصی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، جس کا اعلان غدیر کے میدان میں کر چکا ہوں کہ من کنت مولا ہو۔ تو میرا پہلا وصی علی ابن ابی طالب ہے، وآخرہم ولی المہدی، اور میرا آخری جو ہے وہ مہدی ہے، اور اس مہدی کی شان کیا ہے؟ فَيَنزِلُ روح اللہ عیسیٰ ابن مریم فیصلی خلف المہدی، کہ جب میرا بیٹا مہدی دنیا میں ظاہر ہوگا تو عیسیٰ بن مریم کو اس کے انتظار میں بٹھایا گیا ہے۔ یعنی فلسفہ عروج جناب عیسیٰ اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ ہر معصوم کا گواہ معصوم بنتا ہے۔ فکرہ دے گیا چکا گیا جناب عیسیٰ کو اگر اللہ نے چوتھے آسمان پر بٹھایا ہوا ہے تو مصلحت کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ اللہ نے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ سنت ہے کہ ہر معصوم کا گواہ ہمیشہ معصوم بنتا ہے۔ جناب یوسف معصوم، گواہی بچے نے بھی معصوم تھے۔ جناب بی بی مریم معصومہ، گواہی کس نے دی؟ جناب زکریا نے۔ معصوم بھی جناب عیسیٰ نے معصوم۔ ہمارے رسول پاک سید المعصومین 40 سال انتظار کیا کہ معصوم آئے تو اعلان کروں۔ تو آپ کا گواہ علی ابن ابی طالب جیسا معصوم قرار پایا۔ ہر معصوم نے آنے والے رسول کے وسیع کا اپنے زمانے میں اعلان کیا کہ میرے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے۔ تو اللہ نے اسی سنت کو قائم رکھنے کی خاطر جناب عیسیٰ کو زمین سے اٹھا کر پر اختلاف روایات چوتھے آسمان پہ بٹھا دیا۔ کیوں بٹھایا؟ کہ جب امام مہدی جیسے وارث انبیاء کا ظہور ہوگا اور وہ اعلان کریں گے کہ انا المہدی، تو معصوم کا گواہ چونکہ معصوم بنتا ہے، عیسیٰ آگے بڑھ کر بتائے گا کہ مانو نہ مانو اس کی امامت کا گواہ میں بن کے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت کے نعرہ حیدر، نعرہ تاجیل ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، بلندتر سلام۔ تو انہی رسول کے اوصیاء میں سے، انہی رسول کے خلفاء میں سے جو آپ کا 5واں وصی ہے، اس کا نام نامی، اس کا گرامی یعنی معصوم ابن معصوم حضرت باقر العلوم، جن سے نسبت دے کر آج کا یہ یوم اس انداز میں علامہ صاحب نے مسرتوں میں تبدیل کر کے ہر ایک اپنے گولی میں اپنی آغوش میں حقیقی مسرتیں لے کر جائے، تو آج مجلس کی بجائے اس میں
بنیاد کو سامنے رکھا ہے. تو لیکن یہاں میں یاد کرتا چلوں کہ اس امام کا نام باقر نہیں, جنہیں آپ ہم سب امام محمد باقر کہتے ہیں, اگر محمد ہٹا دیں تو ان کا نام باقر نہیں ہے بلکہ باقر لقب ہے جو رسول پاک دے کے گئے ہیں. آپ ذرا خاموش رہیں کہ مجھے پتا ہے میری زندگی گزری ہے اسی میدان خلافت میں, لیکن علماء گواہی دیں گے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری آواز دے کر کہتے تھے گلیوں میں, مدینے کی گلیوں میں پھر کر, اینا باقر, اینا باقر, اینا باقر, وہ رسول کا پانچواں نائب کہاں ہے جس کے نام رسول مجھے حکم دے کر گئے ہیں کہ جابر جب ان کی زیارت کرنا تو کہنا نبیوں کا نبی تجھے سلام دے رہا تھا. ہمارے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے, بہار الانوار میں ہے, خود امام محمد باقر علیہ السلام اس کو بیان کر رہے ہیں. سن 57 ہجری یکم رجب آپ آغوش سیدہ فاطمہ میں, فاطمہ بنت الحسن, یعنی آپ دیکھیں دو نور کے دریا کہ کیسے مل رہے ہیں, یعنی مرد البحرین اول بھی دیکھے اور یہاں بھی دیکھے, یعنی امام زین العابدین کا جو حرم مبارکہ جن کی آغوش تربیت بنی جناب امام محمد باقر کی, تو اب ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت حسن, باپ کون ہے؟ علی بن الحسین. تو اب آپ اگر دیکھیں کہ اس جنگل نے آگے ملا دیا کہ امامت میں دونوں کا حصہ ہے. درود پڑھیے گا صلوات. یعنی آپ حسنی بھی ہیں, آپ حسینی بھی ہیں. تو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دادا 4 سال رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سایہ امامت و ولایت میں, جسے آپ تربیت کہتے ہیں, پورے 4 سال امام باقر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی آغوش تربیت رہے. یہاں ایک فکرہ اور بھی لے کر انتہائی ذمہ داری کے ساتھ جو میرا فریضہ ہے میں ادا کر رہا ہوں. جس طرح علی کی پہلی نظام, جس طرح سیدہ بطول اعلیٰ کی پہلی نظام, جس طرح امام حسن کی پہلی نظام, جس طرح امام حسین کی پہلی نظام لعاب معصوم بنا ہے. واہ چپ کر گئے آپ. لعاب رسالت معاب بنا ہے, لعاب سید المعصومین بنا ہے. اسی طرح پوچھ لیجئے گا امام باقر علیہ السلام کی پہلی نظام لعاب حسین بنا ہے. حسین بن بانا من الحسین, وہی تاریخ پھر سامنے آ رہی ہے. اچھا مولا کی گداگری کا صدقہ ہے, آج چھوڑ کے بیٹھا ہوں, دودھ بڑی ہے, 4 بجے ممبر چھوڑ دوں گا اور نکل جاؤں گا, بعد میں بات آ جاتی ہے اس لیے مجھے لینی پڑ جاتی ہے. میں پھر کہا عرض کرنا چاہتا ہوں, ہر معصوم نے آنے والے معصوم کو زبان سے پہلے لعاب کی غذا کر دی. دیکھیں نا, اسی لیے میں نے بچے ہٹائے ہیں. وہ ناراض تو ہو گئے ہوں گے میرے اپنے بچے, لیکن یہ باتیں ایسی ہیں جہاں آپ چپ کر جاتے ہیں بچے کیسے بولیں گے. جو رسول پاک نے حضرت علی کو اپنی زبان چسائی, پہلی غذا اپنا لعاب کر دی. امام حسن کو, امام حسین کو. اسی طرح میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ نہیں ایمان ہے, سیدہ فاطمہ کو کہ پہلی غذا لعاب رسالت کیوں ملی ہے, یا خود حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ پہلی غذا لعاب حسین کیوں ملی ہے. اب علی سے دیکھیں کہ علی کیا فرماتے ہیں. جب آپ نے منبر پر دعویٰ کیا سلونی سلونی کم انت کے ذکری, اور ساسا بن زحان نے کھڑے ہو کر یہ عرض کیا کہ مولا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے یہ دعویٰ علم بھی نہیں کیا, آپ کر رہے ہیں, تو یہ علم آپ نے کہاں سے لیا. تو علی کیا جواب دیتے ہیں, ھذا لعاب رسول اللہ. ھذا لعاب رسول اللہ, یہ رسول اللہ کے لعاب کا اثر ہے. یہ بزرگان جو مجھے
آپ دوائی لیں گے کہ میں یہ فکر ادا کیا کرتا ہوں کہ رسول کے علی کے علم کا دوسرا نام ہے لعاب رسول. ہاذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے لعاب کا اثر ہے میرا علم. تو علی کے علم کا دوسرا نام ہے لعاب رسول. تو جس علی کے علم کا دوسرا نام ہے لعاب رسول، جب اس نے زندگی بھر کسی سائل کے سوال پر یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا. واہ صاحب واہ، کمال ہے آپ حضرات. یعنی علی نے زندگی بھر کسی سائل کے سوال پر کبھی یہ نہیں کہا ناظری میں نہیں جانتا. تو جو علی اپنا علم لعاب رسول قرار دے رہا ہے، جب وہ کسی سائل کے سوال پر یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا، تو پھر جو نبیوں کا نبی ہے اقرا باسم ربک پر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم اللہ سے کہہ دے میں پڑھنا نہیں جانتا. اچھا جو نعرہ لگانا جانتے ہیں وہ لگا دے، باقی چپ کر کے بیٹھے رہے. تو یہ لعاب نہیں دیا جا رہا، یہ زبان نہیں چسکائی جا رہی، بلکہ بارے سے علم کو یہ علم منتقل کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 14 معصومین میں سے ہر معصوم کا علم کسبی نہیں ہے، بلکہ ان کا علم وحی ہے. تو حضرت امام باقر علیہ السلام کا جو اس میں کلامی ہے، اس طرح با اعتبار نور، با اعتبار ظہور، با اعتبار ذات، با اعتبار صفات، با اعتبار سیرت، با اعتبار صورت، با اعتبار گفتار، با اعتبار کردار، با اعتبار علم، با اعتبار علم آپ ہو بہو محمد ہیں. جس طرح با اعتبار علم، با اعتبار علم آپ ہو بہو محمد ہیں، اسی طرح نام کے اعتبار سے بھی آپ وہاں بھی محمد تھے اور یہاں بھی آپ کا نام ہے. ضرور پڑھیے صحابہ. آپ کا نام گرامی محمد ہے. اب یہ لقب کیا ہے؟ باقر، یعنی پھاڑ کر، زمین کو پھاڑ کر کسی شے کو زمین کے سینے سے برآمد کرنا. تو آپ کا لقب باقر کیوں ہے؟ کہ مخنون علم کو، مخنون علم کو، مخزون علم کو، علوم انبیاء کو، علوم مصطفیٰ کو، اسرار قرآنیہ کو، علوم ظاہریہ بل باطنیہ کو، علوم مصطفیٰ کو، علوم مرتبیہ کو، علوم حسنیہ کو، علوم حسینیہ کو، علوم سجادیہ کو آپ نے اس انداز میں ظاہر فرمایا جیسے آپ کی جد اعلیٰ حضرت عبد المطلب نے الہامی خواب کے سائے میں چھپے ہوئے آب زمزم کو ظاہر کیا تھا. جس طرح آب زمزم نے اس دور میں جب جناب عبد المطلب نے ظاہر فرمایا تھا مردہ زمینوں کو زندہ کیا، اسی طرح امام محمد باقر العلوم نے اپنے علم سے دور ملوکیت کے سائے میں جو ضمیر مردہ ہو چکے تھے اپنے علم کے سائے میں ان کو زندہ کیا، ان کو زندگی بخشی. یہی وجہ ہے ضرور پڑھے صلوات. ایک کھیری سوال اور بھی پڑھتے صلوات. آپ کے علم کا یہ مقام ہے کہ حضرت علامہ فخر الدین رازی کو اپنی تفسیر کبیر جلد نمبر 32 میں الکوثر کی تفسیر لکھتے ہوئے 10ویں قول کے سائے میں یہ لکھنا پڑا کہ الکوثر
اولادہ قالوا لأن هذه السورة انما نزلت ردا على من آبہ علیہ السلام، کہ یہ جو سورۃ الکوثر ہے یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ نے اس سورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جو رسول کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے تھے ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے محمد کو ایک بیٹے کا نہیں، دو بیٹوں کا نہیں، 5-10 بیٹوں کا نہیں، میں نے کثیر اولاد کا باپ بنا دیا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آج ہی کے اعتبار سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کوثر سے مراد کیا ہے؟ رسول پاک کی اولاد ہے۔ رسول کو اللہ کثیر تعداد میں اولاد بخشی تاکہ جو بے اولاد ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں ان کو اللہ یہ جواب عطا فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ پھر یہ لکھتے ہیں کہ انہ یعطیہ نصرا یبقون علی مر الزمان۔ اے میری تفسیر پڑھنے والا تو ذرا سوچ تو صحیح کہ اتنا زمانہ گزر چکا ہے، لے کسی کا نام، فلاں کا دادا، فلاں کا پردادا، فلاں کی جد اعلیٰ، کچھ عرصے کے بعد نسل ختم ہو گئی، لیکن جب محمد کا نام لوگے تو دیکھنا پڑے گا کہ نسل محمد وعدہ خدا کے مطابق کل بھی موجود تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کے بعد ایک بڑا اچھا فکرہ لکھا ہے۔ دیکھیے اعتراضات کا ہونا اور بات ہے، ان کی کافی تحریر تفسیر میں ایسی جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے یہ فکر لکھا ہے میں اس پر کافی حد تک اپنے مومنین کو یہ سنایا کرتا ہوں کہ مولانا علامہ فخر الرازی نے یہ لکھ دیا ہے کہ انما نزلت ردا علی من آبہ علیہ السلام بعدم اولاد، فرمانا انہ یعطیہ نصرا یبقون علی مر الزمان۔ اس کے بعد لکھتے ہیں فانظر کم قتل من اہل البیت ثم العالم مطلع منہ۔ اے میری تفسیر پڑھنے والا ذرا غور تو کر، ذرا سوچ تو صحیح، ذرا پھر سے کام تو لے کہ کتنی اہل بیت رسول ہے جن کو تحت دیکھ کیا گیا، جن کو شہید کر دیا گیا، لیکن ثم العالم مطلع منہ، صرف مدینہ نہیں کہا، بصرہ نہیں کہا، کوفہ نہیں کہا، شہر عرب کا نام نہیں لیا، بلکہ ثم العالم پوری دنیا میں تو جہاں جی چاہے چلا جا، کسی اور کی اولاد ملے یا نہ ملے لیکن محمد کی اولاد ملے گی۔ سارا عالم اولاد محمد سے چھنک رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر لکھتے ہیں ثم العالم منطلع منہ کے بعد ولم یبق۔ اب اگر کوئی خفا ہوتا ہے میرا کیسر سن کر، آپ میں سے نہیں، میرا کیسر سن کر، تو مجھ پر خفا نہیں ہونا چاہیے، علامہ راندی پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی تفسیر میں ہے۔ لکھتے ہیں وَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ يُعْبَأُ بِهِ۔ اے میری تفسیر پڑھنے والا ساری دنیا پھر کے دیکھ لے، اب تجھے جو محمد کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے رہے بنی امیہ، ان کے خاندان کا کوئی فرد نظر نہیں آتا۔ آج ہماری جد میں کسی کا ان کا نام لے کر آگے بڑھنا یہ اور بات ہے، لیکن ان کی اولاد میں سے ہونا یہ اور بات ہے۔ تو آپ یہ لکھ رہے ہیں ان کی اولاد میں سے، سبحان اللہ۔ پھر بعد میں بات آگئی، علامہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کی 6ویں جلد میں یہی لکھا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ کسی اور کی اولاد نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اولاد علی و بطول نظر آئے۔ اب اگلا فکرہ ان کا یہ ہے کہ یہی اولاد علی و بطول کل بھی اولاد رسول تھی اور آج بھی۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ سن دو اے میری تفسیر پڑھنے والا، پھر غور کر، پھر فکر کر، پھر میری تفسیر کو پڑھ لے، اندازہ لگا کیا کام فیہ من العقائد والعلماء۔ یہ اولاد
کس قدر اکابرین دین اور علماء دین گزرے ہیں. کون کون؟ یہ آگے جو انہوں نے نام لیے ہیں، کسی نام کی خاطر میں نے یہ پوری عبارت پڑھی ہے. قد باقر بل صادق بل کاذب بل رضا. ہاں مولانا ذرا جگا دیں گے، انہیں ذرا جگا دیں. آپ کے پہلو میں سو رہے ذرا جگا محمد و اہل بیت محمد بے شک سونا آپ کا، میں سونے سے منع نہیں سوئے، لیکن سونے کا آپ کا سونے سے کبھی منع نہیں کرتا. درود ہاں پڑھیے گا سلام. میں چیز سیکھ کے پڑھ رہا ہوں اور وہ سو گئے ہیں. درود پڑھیے سلام. نعرہ حیدر، آپ نعرے لگاتے رہیں گے نا پھر کوئی چھوڑے گا نہیں. نعرہ حیدر. بات کرنا نہیں مجھے، یہ میرے مجھ سے گستاخی ہو جائے گی. درود پڑھیے گا سلام. کل باقر والصادق والکاذب والرضا علیہ السلام. اب انہوں نے کیا لکھا ہے؟ علماء، یعنی دیکھو میری تفسیر پڑھو کہ اس تفسیر میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ جیسا علم اولاد رسول نے دیا ہے، کیونکہ ان کا علم کسبی نہیں ہے بلکہ ان کا علم وحی ہے. تو اسی لیے امام باقر کا نام لیا ہے، کیونکہ آپ نے چھپے ہوئے اسرار علوم قرآنیہ کو، چھپے ہوئے اسرار علوم الہیہ کو، چھپے ہوئے اسرار احادیث نبویہ والمرتضویہ والحسنیہ والحسینیہ کو اپنے خطبات میں ظاہر کیا ہے. یہی وجہ ہے، اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ کتب میں موجود ہے کہ آپ کے دور میں 400 سے لے کر 4000 تک آپ کے مکتب علمیہ میں پرورش شدہ، پروان شدہ صاحبان علم آپ کے شاگرد ایسے تھے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر، مسجد الحرام میں بیٹھ کر، کوفہ کی مسجد کوفہ میں، مسجد جامع کوفہ میں بیٹھ کر، بصرہ میں بیٹھ کر، حتیٰ کہ یہاں تک میری نظر سے تاریخ گزری ہے کہ صرف عرب ممالک میں نہیں بلکہ قوم شریف کا جو علماء اس زمانے میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے، 4000 علماء کی زبان سے یہی آواز نکلتی تھی، کالر باقر کالر باقر کالر. سلام بلند تر سلام. سبحان اللہ. پھر جن کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، ماضی کا دور، امام باقر علیہ السلام سے ذرا پیچھے جائے اور ماضی کے الفاظ پر نگاہ ڈالیں. جب علی کا نام لینا گردن زدنی کے مترادف تھا، نام لینے کی اجازت نہیں تھی. رکھیں میرے ساتھ قرآن، پوچھے علماء سے کہ جو بھی مومن حکام علی کے وسیلے سے رسول کی کوئی حدیث سنانا چاہتا تھا، وہ علی نہیں کہتا تھا، مولا علی کا نام نہیں لے سکتا تھا، وہ کہتا تھا ابو زینب. زینب کے باپ نے یہ کہا، یا وہ کہتا تھا ابو تراب نے یہ کہا. آپ سوچتے نہیں، خیال نہیں کرتے کہ جس دور میں علی کا نام لینا جنگ بچ ہوا تھا، اعلان تھا کہ جو محبت علی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا گھر لوٹ لو، اس کی بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو کنیزیں بنا کر لے آؤ، اس کا جینا حرام کر دو. اللہ اکبر. لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، جتنے سلام پیش کر سکتے ہیں رات دن علیہ السلام کہہ کے ہم امام باقر اور امام صادق کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. یہ ان کے بخشے ہوئے چشمہ علوم کا اثر ہے کہ جہاں چلے جاؤ نعرہ علی گونج رہا ہے. نہیں، مجھے سیدھا سیدھا نعرہ نہیں چاہیے.
یہ جو مذہب ہمارا اپنے آپ کو کہتے ہیں امام جعفر صادق کے نام سے نسبت دے کر کہ ہمارا مذہب کیا ہے، امام صادق کے نام سے نسبت رکھتا ہے، حالانکہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ وہی ہے جو رسول نے دیا، جو علی نے بخشا، جو حسنین دے کر گئے۔ ہاں نام نہیں لوں گا، آگے بھی نہیں بڑھوں گا۔ ایک دور وہ بھی آیا مسجد نبوی میں نبی کی حدیث پڑھنے سے روک دیا گیا، اجازت نہیں تھی کہ یہاں بیٹھ کر حدیث کی تشریح کرو، حدیث کی تفسیر کرو۔ اب تمام صاحبان علم ہیں، مجھے ذکر کرنے کی تفصیل ضرورت نہیں ہے، جس مسجد میں رسول پاک خود بیٹھ کر علی اور صحابہ نے آنے والے اوصیاء کے فضائل بیان کرتے رہے، اسی مسجد میں ممنوع قرار دے دیا گیا کہ ان کی شان میں اگر کوئی حدیث ہے، بلکہ مطلقاً حدیث، اس کی اجازت نہیں ہے، جب تک ہم اجازت نہ دے اس کی کوئی تفسیر مسجد میں بیٹھ کر بیان نہیں کر سکتا۔ تو جس مسجد میں ان کے نام لے کر حدیث بیان کرنا ممنوع تھا، آج اسی مسجد سے امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں کونے کونے سے آواز آ رہی تھی، قادر صادق، قادر باقر، قادر صادق، قادر۔ یہ ہے ان کا، اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو زندہ رکھنا تھا، اس قوم کو قائم رکھنا تھا، لہذا یہ زمانہ ان دونوں اماموں کو میسر آیا، اور اس میں انہوں نے تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے اثر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے صحابہ آپ کے اس وقت کے موجود تھے، چیلنج تھا آپ کے ان شاگردوں کا، اس زمانے کے تمام علماء کو، کہ جو ہمارے مقابلہ میں اپنے لیے دلیلیں رکھتا ہے، یا وہ اپنی دلیلوں سے ہمیں قائل کرے یا پھر ہم قائل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آج ان میں سے چند ایک نام ہیں جو میں لے رہا ہوں۔ نمبر 1 اذان پہ تغلب، جنہیں تغلب بھی پڑھا جاتا ہے، یہ ہے پہلا نام امام کے شاگردوں میں سے جو قابل فخر شاگرد تھے، اذان پہ تغلب۔ دوسرا نام جابر بن یزید جوفی علیہ الرحمہ۔ تیسرا نام محمد بن مسلم۔ چوتھا نام زرارہ بن آجم۔ پانچواں نام حمام بن آجم۔ آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ بے شک گھبرا جائیں، میں پھر بھی نہیں گھبراؤں گا، کیونکہ جب تاریخ دینی پڑتی ہے تو اس طرح سبوت تاریخ ہو جاتا ہے۔ ضرور پڑھیے صلوات۔ اچھا ایک دھیری دھیری سے بات اور بھی پڑھ لیں، بچوں مل کے ذرا ضرور پڑھو۔ ساتواں عبداللہ ابی یعفور۔ آٹھواں نام برید اجلی۔ نواں نام سدیر سیرفی۔ دسواں نام تمید اسدی۔ گیارہواں نام کیسان سجستانی۔ بارہواں نام ہشام ابن الحکم۔ تیرہواں نام ہشام ابن سالم۔ چودہواں نام ابو حمزہ سماعی۔ حضرات اس کا نام جو میں یہاں بیان کروں، ہر ایک کی تاریخ دامن تاریخ میں موجود ہے۔ یہ میں نے چند نام لیے ہیں جن کے آگے بڑھ کر دو چار الفاظ اور بھی تاریخ میں ادا کر کے دامن سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نام ہیں جو بتانے تو ہم کہتے تھے کہ جب لوگ کہتے تھے کہ میں امام باقر سے مناظرہ کرنا ہے یا امام صادق سے مناظرہ کرنا ہے، تو یہ آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ جو ان کے علم کے پسینے کے قطرے ہیں، پہلے ہمارے سامنے ہماری دلیلیں کے بعد یا اپنی دلیلیں پیش کرو، پھر ہم پیش کرتے ہیں۔ جب تم یہ سمجھ لو کہ ہم تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اب اس کے دروازے پر جانا جس کے جواب کا کوئی جواب نہیں۔ ضرور پڑھیے گا سارا اللہ۔ تمام مسائل فقہی و غیر فقہی یہ لوگ بیان کرتے تھے، تو ان میں سے آپ کے شاگردوں میں سے ایک کا نام ہے زرارہ بن آجم۔ اسے 1236 حدیثیں یاد تھی۔ مسجد میں بیٹھ کر یہ ان حدیث کو بیان کرنا
کر کے وہ تفسیر بیان کرتے تھے جس تفسیر سے ڈر کر حاکمان زمانہ نے حدیث پر پابندی لگا دی تھی. بس اگلا فتویٰ میں نہیں دیتا، جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اس کے بعد نام لے رہا ہوں کہ حضرت کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام ہے محمد بن مسلم. اس محمد بن مسلم رحمت اللہ علیہ کو 30,000 حدیثیں یاد تھی. یہ پوچھ لیجیے گا بات جناب علامہ صاحب سے. 30,000 حدیثیں یاد تھی جن کا وہ 10 کہتے تھے. اب آپ بتائیں جب ایک امام کا شاگرد 30,000 حدیثیں سامنے رکھ کر 10 دے رہا ہے، اب بتاؤ جو ساری زندگی علی کے ذکر پر پابندیاں لگاتے رہے اب ذہن کی لگ جائے گا. اسی طرح حضرت محمد بن مسلم رحمت اللہ علیہ ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت میں دیکھیں ذرا آپ ساتھ یہ ہم مجالس میں اگر تاریخ نہیں لیتے تو اسی لیے نہیں لیتے کہ مجمع میں سنانا جائے جائے گھٹا گزرتے پتہ نہیں چلتا. حالانکہ بچوں کے لیے تاریخ لازمی ہے تاکہ اس نئی نسل کے بچوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کا منبع کون ہے، اس کا مقصد کون ہے، ہمیں کہاں سے یہ ملا ہے. آج جن کو جن کے تحابر میں رکھ کر نام لیا جاتا ہے وہ تو حدیث سننا نہیں چاہتے تھے، تو آج یہ خزانہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوا ہے. تو امام پاک اس شاگرد کا نام جس کا نام ہے محمد بن مسلم، اس کو تو 30,000 احادیث یاد تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی نشست میں، یعنی یہ ایک نشست ہے، ایک ہی نشست میں اس دور کے تمام علماء موجود تھے. ان علماء کی موجودگی میں 400 سوال امام پر ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں کیے گئے. امام نے ہر سوال کے جواب میں فوراً آیت پڑھی، حدیث پڑھی، جواب دیا. کسی سوال پر روک کر نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، میں سوچ کے بتاؤں گا، اور میں آپ کو نہیں بولتا تو سوچ کے سنو گے. نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، میں سوچ کے بتاؤں گا. اب چونکہ ہم سوچ میں بولو گے لہٰذا میں اللہ فکر میں قرآن لے رہا ہوں کیونکہ لینا نہیں چاہتا تھا کہ سب تیار ہو رہا ہے. کسی سوال کے جواب پر یہ نہیں کہا کہ مجھے مہلت دو، گھر جاؤں گا، بیٹی سے پوچھوں گا، پھر بتاؤں گا. یہ فکر دینا نہیں چاہتا تھا مگر آپ کی خاموشی سے مجھے دینا پڑ گیا. تو اب 400 مسئلے ایک ہی وقت میں ایک ہی نشست میں علماء کی موجودگی میں امام سے پوچھے گئے. ہر مسئلے کا امام نے جواب دیا. جواب جب سارے مل گئے، سب مطمئن ہو گئے، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ محمد بن مسلم نے اربع بیع کے نام سے ان جوابات کو جمع کر کے کتابی شکل دی. اور وہ کتابی شکل دے کر امام کی خدمت میں لائے کہ مولا جو آپ نے جوابات دیے تھے میں نے ان کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اربع بیع میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے سبحان اللہ. وہ تھے علماء، ہم نہیں تھے، وہ تھے جو دیکھے گئے ہوئے. تو امام نے کیا کیا؟ وہاں اس کی کتاب پر امام نے سگنیچر کیے، دستخط کیے، جسے ہم امضا کہتے ہیں. دستخط کرنے کے بعد امام نے اس کتاب کا نام رکھا خزینۃ العلم. یہ ہے وہ علم جو اس دور سے لے کر ہماری جو کتب ہے جن کا نام ہے کتب اربع. کیا شکوہ کیا جائے، کیا گلا کیا جائے، زندگی گزر گئی ہے مولا کی گدا گری میں. اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کبھی کبھی چاہتا ہوں گھر میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں. شوق تو بڑا ناراض ہو جاتا ہے لیکن میں کرتا ہوں کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کروں. بہت میں نے بسر کر دیا ہے، خطابت میں وقت دے دیا ہے. دکھ ہوتا ہے کہ اگر منبر سے آج کوئی ایسی بات لے کر کھڑا ہو جائے جس کی ضرورت ہے، کہا جاتا ہے کہ نعرہ تو لگا نہیں، لوگ تو خوش ہوئے نہیں کہ علامہ صاحب یہ میری کام دیجیے، میری، میں شہر کا نام نہیں لیتا
بعد میں آپ کو بتا دوں گا. ایک پانی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ قبلہ آج ممبر پر جا رہے ہیں, آج تک 2020 ہو جائے. تو میں نے کہا بابا میرا وہ زمانہ گزر گیا ہے, اور اس کے بعد آج تک میں پڑھنے نہیں گیا. جس دن سے اس بانی نے, حالانکہ ہر سال پڑھتا تھا, جس دن سے اس بانی نے یہ کہا ہے میں بعد میں پڑھنے نہیں گیا. میں نے اسے ٹیلی فون پہ جواب دیا ہے کہ جس کے ذہن میں 2020 ہو وہ محمد و آل محمد کا نام کہاں سے لے سکتا ہے؟ نہیں جاننا ہے وہ ہے بھائی. درود پڑھیے اللہ صلوات. تو اس پر امام نے دستخط کرنے کے بعد میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہماری کتب اربع ہے بچوں جن کا ترجمہ ہو چکا ہے, اصول کافی ترجمہ موجود ہے, من لا یاد الفقیر ترجمہ موجود ہے, استفسار, تہذیب لو, خرید کرو, ان کو پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ رسول پاک اور محمد و آل محمد اپنی احادیث میں ہمیں کیا دے کے گئے. تو اب اس کے بعد چاہتا ہوں کہ میں جلدی سے اس کو ختم کروں چونکہ مجھے سفر کرنا ہے. اسی طرح آپ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر بن یزید جوفی, جن کا نام میں پہلے فہرست میں لے چکا ہوں, جن کے متعلق خود حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے مومنین میں بحر العلم ہے. یعنی جس کے لیے ایمان فرما دے, مدینہ کو علم کا باعث فرما دے, باب العلم کا باعث فرما دے کہ یہ بحر العلم ہے. جب ہم اس کا علم نہیں سمجھ سکتے تو معصوموں کا علم. تو امام فرما رہے ہیں ان کے متعلق کہ یہ بحر العلم ہے کیونکہ اس نے اپنوں میں اور غیروں میں بیٹھ کر امام پاک کی حدیث حدیث کا ترجمہ اور تشریح بیان کی. اب جو بات سنانے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ نور علم باطن کے سائے میں مولا کی طرف سے انہیں 90,000 احادیث یاد تھی. جہاں آپ نے بچوں تعجب کیا ہے نا, جے بندے پہلی بار بات سن رہے ہو, 90,000 ان حدیثوں کے علاوہ ان پر یہ حدیث مولا کی طرف سے احادیث یاد تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ حکم کیا تھا یہ بھی سننے کے قابل ہے. احادیث تو یاد تھی 90,000, ان باقی حدیثوں کے علاوہ امام نے فرمایا جابر مولا ہو فرمایا عام لوگوں میں ہماری ان حدیث میں سے کوئی حدیث بیان نہ کرنا. مولا کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں, ہر ایک کا ذات اللہ. اگر آپ کبھی گھرانے کا وعدہ نہ کریں تو کبھی امام رضا پہ بھولوں گا. مولا نے اگر مجھے زندگی دی تو میں بتاؤں گا کہ مولا نے مامون کے دربار میں اور اس زمانے میں کس طرح خطبات پڑھ کر کس طرح تشریح کی آیات اور احادیث کی. لیکن گھبرا جاتا ہوں جب آپ چپ کر جاتے ہیں, اس لیے سب کچھ خاموشی جی سے سینے میں لے کے کچھ پڑھ کے واپس چلا جاتا ہوں. یہاں 90,000 یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, فکر سن لینا اور بات ہے. لیکن امام نے اس کے ذہن کو ایک بولتی ہوئی لائبریری بنا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا کہ دیکھو ان احادیث کو کہنے میں عوام الناس میں بیان نہ کرنا کیونکہ ہر ایک کا ذات